السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 پیش کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، آپ ہی زندے کو مردے سے نکالتے ہیں، آپ ہی مردے کو زندے سے نکالتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی عظمت، قدرت، پاور، طاقت، اختیار کی کچھ جھلک یہاں پیش فرمائی۔ پہلے ہمارے دل میں اللہ رب العزت نے عقیدہ بٹھایا، اور پھر اللہ رب العزت نے کچھ بطور مثال اس کی ایک دو جھلکیں پیش فرمائی کہ اللہ کی عظمت دیکھیے۔ اللہ کی عظمت اور قدرت کی ایک مثال یہ ہے، ایک جھلک یہ ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے کا دو معنی ہے کہ رات آتی ہے تو دن غائب ہو جاتا ہے، رات آئی دن چلا گیا، دن رات کے اندر گھس گیا، رات ظاہر ہو گئی۔ دن آتا ہے تو رات غائب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں چلا جاتا ہے اور کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیے، ہمارا دن ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، 48 پہ ہم نے کل افطار کیا تھا، اس سے پہلے 47 پہ کیا تھا، اس سے پہلے 46 پہ کیا تھا۔ اب یہ ایک ایک منٹ بڑھ رہا ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ دن میں آتا جا رہا ہے، دن کھا رہا ہے رات کو، دن کے اندر گھس رہا ہے۔ تو یہ جو رات اور دن کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، اور بلکہ یہ اس کا اصل معنی ہے۔ ٹھنڈیوں میں رات بہت لمبی ہوتی ہے، گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے، ٹھنڈیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ حصے اس میں داخل ہو جاتے، کچھ حصے اس میں، جہاں کسی وقت جو ہے 3:15 اور 3:30 4 بجے اذان ہوتی ہے، تو وہی چیز جا کر کے 5:30 پونے 6 بجے اذان ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور عظمت ہے کہ رب العالمین ہی دن اور رات کے اوقات میں کمی بیشی کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اس کو چھوٹا کرتا ہے، اس کو چھوٹا کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور قدرت ہے۔ اور اللہ رب العزت کی عظمت اور قدرت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت انڈے سے، جو کہ مرا ہوا ہے، اس کے اندر جان نہیں، اس میں سے چوزوں کو نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ انڈے سے جو بے جان ہے، اس سے چوزے کو نکال دیتا ہے، اور مرغی کے پیٹ سے جو کہ زندہ ہے، انڈے کو جو کہ بے جان ہے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا قدرت ہے۔ مرغی سے ہی انڈا نکلتا ہے، مرغی انڈے سے نکلتی ہے، اللہ اکبر۔
مرغی سے ہی انڈا نکلتا ہے اور مرغی انڈے سے نکلتی ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو نطفہ سے پیدا کرتا ہے۔ نطفہ بے جان چیز ہے، اس سے انسان پیدا کرتا ہے، نطفے سے انسان کو نکالتا ہے، اور انسان سے نطفہ نکلتا ہے منی قطرہ۔ انسان زندہ ہے اور اس سے منی کا قطرہ نکلتا ہے۔ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ بھی مثال پیش کی ہے یا اس کا معنی بتایا ہے، کافر کو مشرک سے نکالتا ہے اور مشرک کو کافر سے نکالتا ہے۔ مشرک مرا ہوا ہے، مشرک مرا ہوا ہے، یہ زمین پر چلنے والی جو ہے مردہ لاش ہے، چلتے ہیں لیکن یہ مرے ہوئے ہیں۔ جس نے توحید کو نہیں پہچانا، جس نے دین اسلام کو نہیں پہچانا، وہ مرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، ذکر کون کرے گا؟ مسلمان۔ اور جو ذکر نہیں کرتا ہے، ان کی مثال مردے اور زندے کی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ذکر کو مانتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر کو نہیں مانتا ہے، مرا ہوا ہے۔ تو ایک کافر سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو آگے چل کے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ زندہ بچہ کافر مرے ہوئے انسان سے پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار اس کے الٹا کہ ایک مسلمان سے کافر بچہ پیدا ہوتا ہے، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو آگے چل کے کفر اختیار کرتا ہے، شرک کو کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک الرزاق۔ کوئی روزی نہیں دیتا ہے، کوئی کسی کو روزی نہیں دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پہ جو بھی چوپایا، انسان تو چھوڑو، انسان بہت بڑی چیز ہے، یہ کیڑے مکوڑے چرند پرند جانور سب کو روزی اللہ دیتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی اور ایک باپ اپنے بچوں کو روزی نہیں دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ کوئی بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں روزی دیتا ہے، ان کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، کھلانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے حساب روزی دیتا ہے۔ دیکھیں کسی پر اتنی روزی اتنی کہ اس کا حساب ہی نہیں، اس کو خود نہیں پتا میرے پاس کتنی روزی، دولت ہے کتنی، پراپرٹی کتنی، جائیداد، اتنی بے حساب روزی دی۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اور مضبوط ہو جائے۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے دل میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے پاس قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، روزے دینے والا اللہ ہے، بادشاہت دینے والا اللہ ہے، اور اسی کے مطابق ہم اللہ رب العزت سے رابطہ کریں، لو لگائیں۔ جب روزی دینے والا اللہ ہے تو روزی مانگو اس سے۔ اللہ ایک جانور کو دے سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ کہ روزی کشادہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہی روزی مانگنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو ان اہم عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى اعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔